अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 27। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 27। सबसे पहले सबक के उन्वान को पढ़ लेते हैं। सबक का उन्वान है दूसरों की पसंद का ख्याल रखें, यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ख्वाहिशात और पसंद के साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों की भी पसंद का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बच्चों जब हम मिलजुल के रहते हैं और अपने साथ रहने वालों की पसंद का ख्याल रखते हैं तो ज़िंदगी बहुत मज़ेदार हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ। अगर आपके अब्बा जान घर आते हुए, दफ्तर से जब वो घर आते हैं और हर दफ़ा अपनी मर्जी की चीज़ लाएं, सिर्फ अपनी खुशी और अपनी पसंद का ख्याल रखते हुए, तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं बच्चों, मज़ा तब आता है जब हम एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे की पसंद और एक दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो बच्चों ये है एक तस्वीरी कहानी। हम तस्वीरों के ज़रिए इसको पढ़ेंगे और साथ साथ जो सवालात और जो भी जुमले बोले जाएंगे उनको मैं आपको तफसीलन समझाती जाऊँगी। बच्चों ये कहानी आपकी है सफ़ा नंबर 174 ता 182। अब जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा नंबर 174 खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ कर सकें। तो बच्चों आपने निकाल लिया अपना सफ़ा नंबर 174। तो चलें आगाज़ करते हैं सबक का। सबसे पहले ऊपर उन्वान लिखा हुआ है दूसरों की पसंद का ख्याल रखें। और बच्चों नीचे देखिए हमारे पास 5 तस्वीर हैं। एक तस्वीर में एक आदमी कुछ बच्चों को कोई बात समझा रहा है, एक तस्वीर में 2 बच्चे लड़ रहे हैं, इसी तरह एक तस्वीर में बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, एक जगह सालगिरह मनाई जा रही है और एक जगह सड़क पार की जा रही है। तो बच्चों इन 5 तस्वीर के ज़रिए हम पढ़ेंगे सबक को। तो अब आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं सफ़ा नंबर 175 को ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। तो बच्चों हमने जो पहली तस्वीर देखी थी कि एक आदमी बच्चे से बात कर रहा है। अब इसको देखते हैं कि वो कौन है और वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। वालिद, इनको लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों तस्वीर को गौर से देखें, पीछे 2 बच्चे लड़ रहे हैं और वो अंकल, वो आदमी कौन है? वो वालिद साहब हैं। किसके? जो लड़का साथ खड़ा है उसके वालिद साहब है। अब वो वालिद साहब क्या कह रहे हैं? इनको लड़ना नहीं चाहिए। आगे से बेटा क्या कहता है? अब्बू जान वो क्यों, कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए। आगे से वालिद साहब क्या कहते हैं? लड़ना बुरी बात होती है, इससे दोनों को तकलीफ पहुंचती है। बच्चों याद रखें लड़ाई में किसी एक का नुकसान नहीं होता, लड़ाई में दोनों का नुकसान होता है। अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जो लोग भी लड़ाई में मुलव्वस होते हैं या लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और आपके एहसासात के हिसाब से सिर्फ एक बंदे का नुकसान नहीं होता, नुकसान सबका होता है। आगे पढ़ते हैं। तो बेटा क्या कहता है? अब्बू जान तो फिर क्या करना चाहिए? यानी वो अपने वालिद से पूछता है कि अगर नहीं लड़ना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए। वालिद साहब क्या जवाब देते हैं? इनको लड़ने की बजाय एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। बच्चों बर्दाश्त करना, सब्र करना बहुत अच्छी आदत है। अगर आप में ये हैं तो यकीन मानिए आप एक कामयाब इंसान हैं। आपको बर्दाश्त करना चाहिए एक दूसरे की बातों को। बच्चों जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं तभी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरती है। बेटा आगे से क्या कहता है? अब्बू जान बर्दाश्त का क्या मतलब है? अब बेटा अपने वालिद से क्या पूछता है कि आप जो कह रहे हैं कि इनको एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त का क्या मतलब है? तो बच्चों अब सबसे नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, बर्दाश्त का क्या मतलब है? एक दूसरे की बात सुने, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। यानी अगर एक बंदा गलत भी बोल रहा है तो आप सब्र से उसकी बात को सुने, बर्दाश्त करें और कभी मौका दोबारा मिले तो उसको आराम से समझाएं, ना कि उसी टाइम बहस मुबाहिसे में पड़ जाएं, एक दूसरे पे तंज और तनकीद करें। बच्चों इससे माहौल भी ख़राब होता है और दिलों में रंजिशें भी पैदा होती हैं। तो चलें बढ़ते हैं आगे और अब खोलें सफ़ा नंबर 176। ठीक हो गया, चलें आगाज़ करते हैं। तो बच्चों वालिद साहब आगे से क्या जवाब देते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है। यानी हर वक्त अपनी पसंद के बारे में नहीं सोचता, ना ही अपनी पसंद को ज़बरदस्ती किसी पे थोपता है। वो सिर्फ क्या करता है, अपनी पसंद के साथ साथ दूसरों की पसंद का भी ख्याल रखता है। आगे पढ़ते हैं। बेटा कहता है आप ठीक कहते हैं, मैं भी दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल रखूँगा। यानी वालिद साहब के समझाने के बाद बेटा वो बात सीख जाता है कि मैं भी दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखूंगा। अब बच्चों नीचे क्या लिखा है? हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। अगर आप दूसरे का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। यानी बच्चों आपने कभी वो मुहावरा या वो कहावत सुनी है, कर भला हो भला। यानी अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो भी बदले में आपके साथ अच्छा सलूक ही करेगा।
اور اگر کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اچھا کرتے ہیں، اگلا اچھا نہیں کرتا، تو بچوں کبھی بھی اپنی نیکی ضائع نہیں کرتے. اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو یہ آپ کی نیکی ہے، یہ آپ کی خوبی ہے، اور آپ ہمیشہ اچھا کرتے رہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں اب صفحہ نمبر 177 کو، جلدی سے کھول لیں. چلیں آغاز کرتے ہیں. اب پھر سے والد صاحب ہیں اور تصویر میں دیکھیں دو بچے پھر سے لڑ رہے ہیں یا رو رہے ہیں. اب کیا کہانی ہے، چلیں پڑھتے ہیں. والد: بچوں اپنی اپنی پسند کا کھلونا لے لو. اب والد صاحب دونوں بچوں کو کہاں لے کے آئے ہیں؟ ایک دکان میں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی اپنی پسند کا کھلونا لے لو، یعنی جو کھلونا تم دونوں کو پسند ہے وہ لے لو. آگے اسد کیا کہتا ہے؟ میں یہ کار لوں گا، یعنی اسد کو کیا پسند آتا ہے؟ کار. آگے کاشف کیا کہتا ہے؟ تم یہ کرکٹ کا بیٹ خرید لو، یعنی کاشف اس کی پسند کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ تم یہ بیٹ لے لو، جبکہ اس کا دل کیا ہے کہ میں کار خریدوں. آگے والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ کاشف تم اسد کو اس کی پسند کا کھلونا خریدنے دو، یعنی والد صاحب سمجھاتے ہیں کہ اس کو اس کی پسند کا کھلونا خریدنے دو. بچوں اب نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ دوسروں کو ان کی پسند کی چیز خریدنے دیں. اگر آپ دوسروں کی رائے کا احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کی رائے کا احترام کریں گے. بچوں یہ بات میں نے آپ کو بھی سمجھائی کہ لازمی نہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے دوسرے کو بھی وہی پسند آئے. کبھی کبھی کوئی مختلف رائے بھی رکھتے ہیں، دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اگر آپ کو سفید رنگ پسند ہے اور آپ کے دوست کو کالا رنگ پسند ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کی پسند اور ہے، آپ کی پسند اور ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں. آگے پڑھتے ہیں بچوں. اب جلدی سے نکالیں صفحہ نمبر 178. کاشف آؤ فروٹ چاٹ کھاتے ہیں. اب دونوں بچے والد صاحب کے ساتھ کہاں گئے ہیں؟ فروٹ چاٹ کھانے. اب کاشف کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ فروٹ چاٹ کھاتے ہیں. اسد کیا کہتا ہے؟ نہیں میں آئس کریم کھاؤں گا. اب دونوں میں پھر فرق آ گیا. ایک بچہ کاشف فروٹ چاٹ کھانا چاہتا ہے اور اسد آئس کریم کھانا چاہتا ہے. اب کاشف کیا کہتا ہے؟ نہیں ہم سب فروٹ چاٹ ہی کھائیں گے، یعنی پھر آپ دوسرے کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنی رائے مسلط کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کاشف؟ نہیں ہم سب فروٹ چاٹ کھائیں گے. تو والد صاحب کہتے ہیں کاشف بیٹا بری بات، اسد کو اس کی پسند کی چیز کھانے دو. یعنی اگر ایک بندے کو کچھ اور پسند ہے تو لازمی نہیں جو آپ کو پسند ہو وہ وہی کھائے، وہی خریدے، وہی پہنے، وہی کرے. بچوں دو لوگ مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. اب نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے؟ دوسروں کو ان کی پسند کی چیز کھانے دیں. اگر آپ دوسروں کی پسند کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کی پسند کا خیال رکھیں. تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 179 کو. والد بچوں آپ کو کون کون سے کپڑے خریدنے ہیں؟ اب وہ آئس کریم اور فروٹ چاٹ کی لڑائی کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ کپڑے کی دکان پہ. اور وہ کیا لینے گئے ہیں؟ کپڑے. اور والد صاحب کہتے ہیں تو چلیں بچوں آپ دیکھتے ہیں آپ کو کون کون سے کپڑے خریدنے ہیں. اسد مجھے نیلے رنگ کی پینٹ پسند ہے. اسد کو کیا پسند آتا ہے؟ نیلے رنگ کی پینٹ. کاشف کیا کہتا ہے؟ مجھے براؤن رنگ کی شلوار قمیص پسند ہے. براؤن رنگ نیلے رنگ سے زیادہ اچھا ہے. اب بچوں یہ لڑائی والی بات ہے. ایک بندے کو اگر نیلا رنگ پسند ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو براؤن پسند ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. ہر ایک کی پسند دوسرے کی پسند سے مختلف ہو سکتی ہے. والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا سب رنگ اچھے ہوتے ہیں. یعنی لڑائی والی باتوں سے اجتناب کیا کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، پسند کو برا مت کہیں. آگے پڑھتے ہیں. نیچے کیا لکھا ہے بچوں؟ اب دوسروں کو ان کی پسند کے کپڑے خریدنے دیں. دوسروں کی پسند کا خیال رکھنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. بچوں اگر آپ کسی کو تحفہ دیں تو تحفہ کیا سوچ کے دیا جاتا ہے؟ اپنی پسند کا؟ کبھی بھی نہیں. ہم ہمیشہ تحفہ دوسرے کی پسند کے حساب سے اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو. اگر آپ اپنی پسند کا تحفہ دیں گے تو پھر اس میں اس کی خوشی کہاں ہے؟ تو ہمیشہ دوسروں کی پسند، خوشی اور رائے کا احترام کریں. تو چلیں بچوں آپ کھولیں صفحہ نمبر 180. اب کیا ہے کہ ایک سڑک ہے، والد صاحب اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سڑک پار کرنے لگے. اب دیکھتے ہیں یہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے. فقیر بچہ اللہ دے واسطے میری مدد کرو. یعنی ایک فقیر بچہ آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی خاطر میری تھوڑی سی مدد کر دو. کاشف آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ اردو میں بات کیوں نہیں کرتا؟ اردو تو سب سے اچھی زبان ہے. یعنی کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے کہتا ہے یہ اردو میں بات کیوں نہیں کرتا. بچوں پنجابی بھی زبان ہے اور وہ کوئی بری زبان نہیں ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے، پنجابی ہماری علاقائی زبان ہے. تو وہ مذاق اڑانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ اردو میں بات کیوں نہیں کرتا، اردو بہت اچھی زبان ہے. آگے سے والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ایسے نہیں کہتے، سب زبانیں اچھی ہوتی ہیں. بچوں کسی کی زبان، لباس، رسم و رواج، اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں اور روایات کا احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے. ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. کسی کی بھی رہن سہن، اوڑھنے پہننے اور زبان کا مذاق نہیں اڑاتے. آگے دیکھتے ہیں نیچے کیا لکھا ہے. سب زبانیں اچھی ہوتی ہیں،
ہمیں دوسری زبانیں بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی بھی زندگی میں ایک زبان نہیں سیکھنی چاہیے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو بس میں نے اردو سیکھ لی اور بہت ہے. نہیں بچوں، ہمیں انگریزی، فارسی، ایرانی، جتنی بھی زبانیں ان کو سیکھنا چاہیے. آپ کی علاقائی زبانیں اتنی خوبصورت زبانیں ہیں، وہ بھی سیکھنی چاہیے. جتنی زبانیں آپ کو آتی ہوں گی نا اتنے قابل انسان آپ بنیں گے. تو چلیں بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 181 کی طرف. اب بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اب بچے بس پہ چڑھنے لگے ہیں اور ایک آدمی پاس کھڑا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ آدمی کون ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے. پہلا بچہ پہلے میں، یعنی کہ وہی بات بچوں جو آپ لوگ اکثر لڑائی بھی لڑتے ہو کہ پہلے میں پہلے میں پہلے میں. اب دوسرا بچہ کیا کہتا ہے؟ پیچھے ہٹو، پہلے میں بس میں سوار ہوں گا. تو وہ کہاں چڑھنے لگے؟ وہ بس میں سوار ہونے لگے. بس والا کیا کہتا ہے؟ ٹھہرو، لڑو مت، قطار بناؤ، اپنی باری کا انتظار کرو. بچوں اگر آپ قطار بنائیں گے نا تو بہت سی باتوں سے بچ جائیں گے. ایک تو رش نہیں لگے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنی باری پہ بہت مناسب طریقے سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اور ایک دوسرے کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں بس میں چڑھنے کے لیے کہیں پہ بھی جہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں کیا کرنا چاہیے؟ قطار بنانی چاہیے. جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. اگر آپ جلدی کریں گے تو نہ آپ چڑھ پائیں گے، نہ آپ کو دل خوش ہوگا، لڑائی الگ ہوگی اور وقت بھی بہت زیادہ ضائع ہوگا. اب دیکھتے ہیں نیچے کیا لکھا ہے. ہر کام اپنی باری پر کریں، یعنی اپنی باری کا انتظار کریں. قطار بنانے سے ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب جلدی سے کھولیں صفحہ نمبر 182. بچوں تصویر میں کیا ہے؟ ایک استانی صاحبہ کھڑی ہیں اور 3 بچے کھڑے ہیں اور کیا منائی جا رہی ہے؟ سالگرہ. اب دیکھتے ہیں یہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے. جوزف، کیا میں آپ کی سالگرہ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اب جوزف، آپ نام سے ہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مسلمان بچہ نہیں ہے. اب وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کی سالگرہ میں شامل ہو سکتا ہوں. مان سنگھ، کیا میں بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو سکتا ہوں؟ اب مان سنگھ بھی مسلمانوں والا نام نہیں ہے، ایک ہندو نام ہے. اب یہ 2 بچے تیسرے بچے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی سالگرہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اب تیسرا بچہ کون ہے؟ وہ ہے کاشف. اور کاشف کیا کہتا ہے؟ میں انہیں سالگرہ کا کیک نہیں دوں گا. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں ان کو اپنی سالگرہ میں شامل نہیں کروں گا، میں اپنا کیک بھی نہیں دوں گا. اب آگے سے ٹیچر کیا کہتی ہیں؟ ٹیچر کہتی ہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، ہم سب مل جل کر سالگرہ کا کیک کھائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. بچوں آپ کے دوست، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے لیے قابل احترام ہونے چاہیے. اب دیکھیں بچوں نیچے کیا لکھا ہے. سب کو اپنی خوشی میں شامل کریں تو اچھا لگے گا. اگر ہم مل جل کر کوئی کام کریں گے تو آپس میں اتفاق پیدا ہوگا. یعنی بچوں کوئی بھی شخص ہو، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، اپنی خوشیاں بانٹنی چاہیے، دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دوسرے کی پسند، خوشی اور اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اتفاق میں برکت ہوتی ہے. لڑ جھگڑ کے آپ اکیلے ہو جاتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی اور کوئی عزت نہیں ہوتی. جب ہم مل کے چلتے ہیں تو ہم ایک طاقت بھی بنتے ہیں اور ہر کوئی ہماری عزت بھی کرتا ہے. تو بچوں یہ تھا آپ کا سبق، دوسروں کی پسند کا خیال رکھیں، جو ہم نے پڑھا اور ہمیں بہت مزہ آیا اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملی. مجھے یقین ہے آپ ان پہ عمل بھی کریں گے. اب مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.